وہ سنا ہوگا ایک مشہور اداکارہ ثنا خان، جس کے آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا چل رہا ہے. میں نے کل دیکھا اس کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، اس کو مبارکباد دی ہے. تو مجھے خیال ہوا کہ یہ کوئی واقعی کوئی بڑی ایکٹر ہے جس کے بارے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے آدمی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ مفتی صاحب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو خیر میرا رابطہ ہوا، اس لڑکی کا فون آیا میرے پاس، پتہ چلا بیان سن رہی ہے. میں نے یہ اس کی اجازت سے آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو میں بات ابھی کر رہا ہوں نا، اس کی پرمیشن سے. اس نے کہا کہ آپ بتائیں لوگوں کو کہ میں نے آپ کو کال کر کے اپنی کارگزاری سنائی ہے، اور مقصد اس کا بھی صرف حوصلہ افزائی ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ پہلی بات تو یہ کہ میرے اوپر قطعاً کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے جس کی بیس پہ میں توبہ کر کے بالی ووڈ کو میں نے چھوڑا ہے. اس نے بتایا کہ پہلی بات مجھ پہ کوئی کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے، کیونکہ اس پہ الزامات لگ رہے ہیں، مولویوں نے الو بنایا، مولویوں نے بیوقوف بنایا، یہ کیا وہ کیا. پہلی دفعہ تو بیچاری کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے ٹھیک ہے نا. اور اس نے بتایا کہ مجھ پہ کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، اور میں نے جو بالی ووڈ کو چھوڑا تو مجھے بالی ووڈ میں جا کے اندازہ ہوا کہ یہ کام ٹھیک، بولو بھائی، اس میں عزت ہے، شہرت ہے، لیکن غلط طریقے سے عزت اور غلط طریقے سے دولت. اس نے تو یہ بتایا کہ بالی ووڈ میں جب فلموں میں کام کرتی تھی مجھے احساس تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں. اس نے کہا کہ میں عمرہ کرنے گئی، میں نے وہاں اللہ سے رو رو کے دعا مانگی ہے، اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے. اور وہ رو رہی تھی ٹیلی فون کے اوپر، یہ اس کے جذبات تھے. اور اس نے کہا اللہ کی قسم انشاءاللہ کبھی واپس اس فیلڈ میں نہیں جاؤں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت وہ شخص چکھے گا جو ایمان میں آنے کے بعد نا اسے کفر کی زندگی سے، گناہوں کی زندگی سے اتنی نفرت ہو جیسے کسی کو آگ میں چھلانگ لگانے سے نفرت ہوتی ہے. کوئی آگ میں جل رہا اور کوئی اسے نکال کے لے آئے تو یہ کبھی دوبارہ چھلانگ لگائے گا آگ میں؟ کبھی بھی نہیں لگائے گا آگ میں چھلانگ. تو جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہوتی نا اس وقت تک اس کا مطلب آپ کی توبہ خاندانی توبہ ہے ہی نہیں. تو میرا مقصد کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کی یا ایکٹریسز میں سے کسی کی توہین کرنا نہیں ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم زیادہ اچھے ہیں وہ زیادہ برے ہیں. بھائی ہو سکتا ہے ان کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو کہ ان کی بخشش ہو جائے، اور ہمارے اندر کوئی ایسی برائی ہو کہ ہماری بخشش نہ ہو. ہمارا تو صرف گیٹ اپ ہے نا، اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے. تو میں کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی اداکار کا میں مذاق اڑاؤں یا میں اس کی توہین کروں یا میں کہوں یہ لازمی جہنم میں ہی جائے گا. یہ تو قیامت کے دن تو ترازو جو اعمال ہے نا تولے جائیں گے. نیکیاں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جنت، برائیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو جہنم. اور پلڑا وزنی کیسے ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. کوانٹٹی کو نہیں دیکھا جائے گا، نیکی کی کوالٹی کو دیکھا جائے گا قیامت کے دن. اعمال گھنے نہیں جائیں گے، کاؤنٹ نہیں ہوں گے، تولے جائیں گے. اللہ نے کہا نا 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 نا، وزن ہوگا وزن. بعض دفعہ ایک نیکی کا وزن ان 20 گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک گناہ کا وزن آپ کی 20 نیکیوں سے زیادہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کتے کو پانی پلانے پر ایک شخص کی اللہ نے بخشش کر دی، کیونکہ اللہ کو اس کا یہ عمل بڑا وزنی لگا. تو اس لیے میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ بالی ووڈ نے بے حیائی پھیلائی ہے، اور یہ جو فلم انڈسٹری ہے اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا. اور ہر برائی پہ لیبل کیا لگ رہا ہے؟ اچھا کہ ہم تو لوگوں کو انٹرٹین کر رہے ہیں. چرسی کا بھی یہی دعویٰ ہوتا ہے، ہیروئن چی بھی یہی، ہیروئن جو اسمگل کرتے ہیں نا، یار ان بیچاروں کو ہیروئن نہیں ملے گی تو مر جائیں گے. تو وہ ہر آدمی ہر برائی پہ لیبل اچھا ہوتا ہے. ساری دنیا جانتی ہے حیا اور شرم اچھی چیز ہے، عورت پورے لباس میں اچھی ہے. تو اسلام آپ کو بلاتا ہے، جتنے بھی فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگ ہیں، میں نہیں بلاتا، میری کیا اوقات ہے. اسلام دعوت دے رہا ہے آپ کو، اللہ بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، مرنے سے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو، مرنے سے پہلے آ. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا کہ اس لائف میں دیکھنے میں سکون نظر آتا ہے، حقیقت میں سکون ہے نہیں، کیونکہ یہ سب عزت مصنوعی ہے. جنید جمشید نے جو توبہ کی تھی نا، اس کا میں نے انٹرویو سنا. اس نے کہا کہ میں جب اسٹیج پہ ڈانس کرنے کے لیے یا گانے کے لیے گیا تو میرا نمبر آنے سے پہلے ایک صاحب گانا گا رہے تھے جن کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی. تو ایک شخص نے تبصرہ کیا، اب اس بڈھے کو ہٹا یار،
حالانکہ کہتے ہیں وہ ماضی میں بڑا گلوکار تھا. تو کسی نے تبصرہ کیا اس بڈھے کو ہٹا یار. تو جنید جمشید کہتے ہیں کہ مجھے دماغ پہ لگا کہ کل یہی ملفوظ اور یہی ارشاد میرے بارے میں بھی ہوگا کہ جنید بڈھا ہو گیا, اس کو ہٹا. اور جو کمپنیوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, ان کے معاہدے ہوتے ہیں, سارے معاہدے کہاں چلے جائیں گے؟ تیل لے. اب کتنے سمجھدار ہو گئے یار, اب آپ خود تیل لینے بھیج دیتے ہیں, ورنہ مجھے بیان میں آدھا ٹائم تو تیل لینے بھجوانے میں لگتا تھا. تو آپ نے خود ایک کچھ تو سیکھا. ٹھیک ہے. تو بھائی یہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہے جو با انداز بہار آئی ہے. یہ سکون صرف اسلام میں ہے. صرف کس میں ہے؟ اسلام میں. اس کے بعد پھر آپ کو عزت ملتی ہے تو نعمت ہے, پیسہ ملتا ہے تو نعمت ہے, نہیں ملتا تو بھی ٹھیک ہے. آدمی کا ویژن یہ ہے ہی نہیں, ویژن ہے آخرت.